پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج بڑا ایک اہم دن ہے پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے, کیونکہ آج پارلیمانی جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ورلڈ پارلیمنٹیرینز ڈے اس کو کہا جاتا ہے. یہ کیوں منایا جاتا ہے اس پر تو ذرا آتے ہیں, لیکن جو ایک پیغام دیا ہے آج ہمارے پرائم منسٹر نے اس موقع پر, وہ ذرا میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. بہت غور سے دیکھیے, سنیے, پھر ذرا شامی صاحب کا اس پر تبصرہ ہم تجزیہ شامل کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم نے پیغام کیا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے عالمی عزم کا یہ دن اعادہ کرتا ہے. یہ دن, غور سے سنیے, جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے, خواتین اور نوجوانوں کی بامانی نمائندگی کو یقینی بنانے اور قانون سازی کے طریقوں میں تکنیکی جدت کو اپنانے میں پارلیمانوں کے اہم کردار کو واضح کرتا ہے. اپنے قانون سازی کے اختیارات اور متحرک قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے پارلیمنٹ احتساب, شفافیت اور ایگزیکٹو کی نگرانی کو یقینی بناتی ہے. پرائم منسٹر نے یہ بھی اپنے پیغام میں لکھا کہ پاکستانی آئین آرٹیکل 51 اور 59 کے تحت خواتین کی نمائندگی مخصوص نشستوں کے ذریعے یقینی بناتا ہے. اب ایک طرف یہ پیغام اور دوسری طرف شامی صاحب ہم بات کر رہے ہیں ہائیبرڈ نظام کی, جس میں حکومتی وزراء پیش ہیں اور وہ گن گاتے ہیں اس کے. پھر ماضی میں اسی ہائیبرڈ نظام سے مطمئن رہنے والی جو پی ٹی آئی ہے, آج کی اپوزیشن, وہ ایسے بیانات کو جمہوریت کے لیے توہین قرار دے رہی ہے اور قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ چھینے جانے پر وہ واویلہ بھی کر رہی ہے. تو شامی صاحب, ہم یہ آج بات تو کر رہے ہیں پارلیمانی جمہوریت کی, لیکن کیا واقعی پارلیمانی جمہوریت کا قیام عمل میں آ سکا اس ملک میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس میں پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ دستور میں ترمیم کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کابینہ کی تشکیل کرتی ہے, وزیر اعظم کو چنتی ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ تقرر کرتی ہے مختلف انتظامی عہدوں پر فائز لوگوں کا کابینہ کے ذریعے. صحیح. تو جب تک پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے, اسے ہم کہیں گے کہ یہاں پارلیمانی نظام موجود ہے. اچھا. اور جو آپ یہ واویلا کر رہے ہیں ہائیبرڈ نظام کا, سر میں نہیں کر رہا, یہ تو یا بڑے فخریہ طور پر ہمارے خواجہ آصف صاحب ذکر کر رہے ہیں, تو بات یہ ہے نا کہ لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ ہائیبرڈ نظام ہے, یعنی ہائیبرڈ میں دو غلط نظام ہے, یعنی اس کے دو ابا ہیں, ابو دو ہیں, ایک وزیر اعظم, ایک چیف آف آرمی سٹاف, اور اس طریقے سے اس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں. لوگ تانا دیتے ہیں نا. صحیح. تو خواجہ آصف صاحب نے اس تانے کو اپنا لیا. اچھا. انہوں نے کہا نازنی کہے سے برا مانتے ہیں آپ, نازنی کہے سے برا مانتے ہیں آپ, تو میری طرف تو دیکھیے میں نازنی سے ہی. واہ. تو ان کا ہائیبرڈ نظام ہے تو ٹھیک ہے. اگر چیف آف آرمی سٹاف کے پاس طاقت ہے تو ہے. اچھا. دیکھیے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کس نے کیا ہے؟ کس نے تقرر کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے. وزیر اعظم نہیں, یا خود آ گئے وہ؟ نہیں, وزیر اعظم نے کیا. اگر وزیر اعظم نے کیا نا, تو وزیر اعظم نے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کیا اور آئینی طور پر وہ وزیر اعظم کو جواب دیں. اب اس کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ وزیر اعظم کی خلاف ورزی کر کے استعمال نہیں کر رہے. اچھا. ان کی منشا اور ہدایت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کھانا انہوں نے کھا لیا جا کے وائٹ ہاؤس میں, یا کسی دوسرے نے کھا لیا, اور یہ اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا میں آپ بیچتے نہیں. ہمارے ابھی بلاول بھٹو زرداری بھی گئے ہوئے تھے, وہ بھی لوگوں سے ایک ڈیلیگیشن گئے, وہ اپنی بات کرتے رہے. آپ کے ایلچی بھی باہر جاتے ہیں, آپ کے جو معتبر ہیں مختلف, وہ جا کے سربراہوں سے ملتے ہیں. صحیح ہے. کیا وہ وزیر اعظم کو وائلیٹ کر کے گئے؟ کیا وزیر اعظم کی ہدایت کے خلاف گئے؟ یا ان کے علم میں نہیں تھا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. ان کے علم میں تھا. انہوں نے ہنسی خوشی رخصت کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ساڑھی گل بھی کرانا. مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو پارلیمانی نظام ہے, جی سر, جب ہمارے ہاں آیا ہے یہ سب کانٹیننٹ میں,
برطانیہ کیونکہ برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی, برطانوی سامراج کہہ لیجئے اس کو, اس کا ہم اس کے زیر نگی رہے, صحیح, یا برطانوی تاج کہہ لیجئے اس کے زیر نگی رہے. تو پھر یہاں جو جمہوریت آئی وہ پارلیمانی جمہوریت آئی, اور پارلیمانی جمہوریت کی جو ماں ہے وہ برطانیہ ہے. برطانیہ سے اس نے جنم لیا, اور جہاں جہاں برطانیہ کا اثر و رسوخ ہے, جہاں جہاں اس کی حکومت قائم ہوئی, ایک زمانے میں کہتے تھے نا ان کی برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا, وہاں وہاں پارلیمانی نظام کا تحفہ چھوڑا ہے وہ. اور یہ سر برطانیہ ہی ہے جہاں پر کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ نہیں, وہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ان کی روایات ہیں, لیکن عام طور پر پارلیمانی نظام میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. صحیح. کسی دوسرے ملک میں غیر تحریری دستور نہیں. تو اب انڈیا میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, نیوزی لینڈ میں دیکھ لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں, تو یہ وزیر اعظم جو ہیں یہاں موجود ہیں, اور کابینہ جو ہے اس کو کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. بالکل, یعنی کابینہ کی حکمرانی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اب اس لیے پاکستان میں, یہاں پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی پارلیمانی نظام کو ختم کیا گیا. اس میں صدارتی نظام آیا, مارشل لا آئے, مارشل لا نے ایک نیا دستور دیا ایوب خان نے آ کے, لیکن لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. صحیح. یہاں جو لوگ ہیں ان کی تربیت ہوئی ہے پارلیمانی نظام میں, انہوں نے جو جمہوریت دیکھی ہے وہ پارلیمانی جمہوریت دیکھی ہے. صحیح ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو ایک اجنبی سا معلوم ہوتا ہے صدارتی نظام. ٹھیک ہے. تو ایوب خان کا صدارتی نظام نہیں چلا, پھر پارلیمانی نظام بحال کرنا پڑا, اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, شیخ مجیب الرحمان جو انہوں نے صدارتی نظام نافذ کر دیا, یک جماعتی حکومت قائم کر دی, لیکن پھر اس کے خلاف بغاوت ہوئی, اور پھر جو وزیر اعظم کو بحال کرنا پڑا, پھر وہ پارلیمانی نظام بحال ہوا. تو پارلیمانی نظام جو ہے, اب ہمارا نظام جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کی درگت بنانے میں بھی ہم نے کمال حاصل کیا. اچھا. اب ایک سابق وزیر اعظم ہمارا اس وقت جیل میں ہے. ٹھیک ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہمارا, اس کو پھانسی پہ چڑھنا پڑا تھا, اور اس نے آج سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے قاضی فائز عیسی صاحب کی قیادت میں یہ کہا کہ اس کے خلاف جو مقدمہ چلایا گیا تھا اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, وہ انہوں نے بری کر دیا کلاس. ٹھیک ہے. تو اب پھر اس کے بعد ان کو میرا خیال ایوارڈ بھی مل گیا. اب بات یہ ہے کہ اب آج تو دنیا میں یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے, اس میں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ ساری بات درست ہے. پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, یہاں تو بہت بڑی تعداد میں خواتین اس کا حصہ ہیں. یہ جنرل پرویز مشرف نے ترمیم کی تھی, جس کو پھر قومی اسمبلی میں قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اتنی خواتین دنیا کی کسی اسمبلی میں نہیں ہیں جتنی پاکستان کی. پہلی بار یہ ضیاء الحق صاحب کے دور پہ یعنی کہ ہوا. نہیں, ضیاء الحق نہیں, پرویز مشرف. اچھا, خواتین کی, یعنی کہ میں مخصوص نشستوں کی بات کر رہا ہوں. خواتین کی. اچھا. نشستوں کا اتنا اضافہ جو تھا, اتنی بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو وہ اب خواتین کی نمائندگی بھی وہاں موجود ہے. تو لیکن جو اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان جو تعلقات کار ہونے چاہیے ہمارے پارلیمانی نظام میں, وہ کبھی اچھے طریقے سے طے نہیں, یعنی قائم نہیں ہوئے. بالکل. اور خاص طور پہ جب مارشل لا لگا 1958 کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر بعد خرابی بسیار وہ حکومت رخصت ہوئی, پر ملک بھی تقسیم ہوا, اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں جب وزیر اعظم بنے 1973 میں یا 72 میں, اور پھر وہ دستور بنا ہمارا, اور وہ دستور اب تک چل رہا ہے. لیکن اس سے بھٹو صاحب کی اپوزیشن سے جھگڑا رہا, اور وہ اس کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے, اتنی محاذرائی ہوئی کہ وہ جیل میں جانا پڑا, پھانسی لگنا پڑا. اور آج پھر یہ دیکھا اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی یعنی ایک سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات جو تھے ان کو ایک خود ساختہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ان کے منصب سے الگ کیا, یوسف رضا گیلانی کو الگ کیا, اور اس طرح. تو یہ ہے اب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, ہمارے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعلقات کار نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو مختلف ادارے ہیں ان کو تجاوز کرنے کا موقع ملا ہے. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم کی اتھارٹی
مجروح ہوئی ہے. ٹھیک. اور آج بھی ہمارا ایک سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہے. ابھی ہمارے دوست ہیں قیوم نظامی صاحب, اچھا, وہ اپنا پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, یہاں صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے بھٹو صاحب کے دور میں, پھر بعد میں متروکہ وقف املاک کے چیئرمین رہے. ٹھیک ہے. اور بڑے ایک, اور ان کو کوڑے بھی لگے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جلوس نکالنے کی پاداش میں, طویل عرصہ جیل کاٹی, اور پھر جلا وطن ہوئے, ملک سے بھاگ گئے, اور کینیڈا میں رہے, بینکاک میں گئے, سنگاپور میں گئے, مدد خرابی ہے بس یار. پھر بے نظر بھٹو صاحبہ کے ساتھ واپس آئے. تو بات یہ, انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی سیاسی وصیت. اچھا. اب اس میں سارے جو پیپلز پارٹی کے بارے میں اور جو کچھ ہوتا رہا, جس طرح ذوالفقار بھٹو کو جیل کاٹنی پڑی, میرا دل, میں نے پڑھا اس کو, دل خون کے آنسو رویا, افسوس ہوا. اور ذوالفقار بھٹو ان کی پارٹی کے بارے میں کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا, اور خود بھی جو کچھ کر رہے تھے, ماشاء اللہ کے ضابطے جو تھے ان کو توڑ رہے تھے, اور ماشاء اللہ ان کے درپے تھا. پھر غصے میں آ گئے جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی, تو ان کے بیٹے جو تھے مرتضیٰ بھٹو, پھر انہوں نے ذوالفقار بنا لی. وہ ایک پرتشدد تحریک تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچا, اس کی عوامی طاقت جو ہے وہ بھی اپنے جوہر نہ دکھا سکی. اور آج جب میں نے وہ سارے واقعات, میں بھی کتاب میں نے ان کی پڑھی ہے, اور میرا دل پھر مجھے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف گیا. آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ماضی پر جو کچھ گزر رہی ہے, ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھے. یہ میرا سوال کہ کیا ہم نے ماضی سے سبق سیکھا؟ اب سر مثال کے طور پہ 26ویں ترمیم سر آتی ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ لاتی ہے, آپ نے کہا اس کا اختیار ہے 26ویں ترمیم, ہاں ٹھیک ہے. اب میرا سر سوال ہے, پھر اس کی ظاہر ہم نے دیکھے کہ بعد میں یہ جو فیصلہ ہوا مخصوص نشستوں سے متعلق, یہ بڑا اہم فیصلہ ہوا. پھر پیکا ایکٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں, ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ کی بات کر لیتے ہیں. سر سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ جمہوری اقدار کا خیال اس وقت نہیں رکھا جا رہا ہوتا, اور اس وقت تو اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اب یہ مخصوص نشستوں کو ہی لے لیں, آپ کے خیال میں سر کیا یہ ٹھیک ہوا ہے, یہ درست ہوا ہے جو فیصلہ آیا ہے؟ اب تو فیصلہ آ گیا, اس پہ بات ہو سکتی ہے. فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے نا. ٹھیک, ہم اس کو, ہمیں پسند آئے یا نہ آئے, عمل کرنا ہے. عمل تو کرنا ہے اس پہ. اچھا, اب سپریم کورٹ جو ہے, الیکشن کمیشن پھر عمل کیوں نہیں کر رہا تھا جب پچھلا فیصلہ آیا تھا؟ بات سنیں, سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ آیا ہے. اب اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. اچھا, 26ویں آئینی ترمیم جس طرح ہوئی ہے, پھر اس کے بعد جس طرح اس کا جو سمبل ہے انتخابی نشان, بلہ جو چھینا گیا, وہ چھین لیا گیا یا ان کو نہیں ملا. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے دستور کے مطابق الیکشن نہیں کرائے تھے. اب یہ بہت ایک حامد خان صاحب کی گفتگو سنیں, وہ ظاہر ہے اس کو ماضی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کا دل بھی دکھا ہوا ہے. اور جب ان کے مقابل جو وکیل ہیں ان کی بات سنیں, اٹارنی جنرل کی بات سنیں, وہ ہمارے دوسرے کیا رضا احسان صاحب ہیں, اور ان کی اعظم نظیر طارق کی بات سنیں, تو وہ اپنی بات کہتے ہیں, وہ اس کا جواز پیش کرتے ہیں, قانون جو ہے اس کے الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا بلہ, اس کا نشان چھن گیا. اس کے باوجود اس نے الیکشن لڑا, لیکن وہاں تھوڑی سی ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ پی ٹی آئی سے جڑے نہیں رہے, ایک ایسی پارٹی میں شامل ہو گئے جو قومی اسمبلی میں وجود نہیں رکھتی تھی, جس کے اپنے لیڈر نے اپنی پارٹی کے تحت الیکشن نہیں لڑا. اب وہ ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں اور قانون کی مشگافیاں ہیں جس میں وہ الجھ گئے, اور عدالتیں بھی اس میں الجھ گئی. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ان کو کہا ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی, کیونکہ یہ پارٹی کے طور پر انہوں نے اپنا وجود جو ہے اس کو درست طریقے سے قائم نہیں کیا. اگر انتخابات کے بعد وہ انہوں نے الیکشن لڑ لیا تھا, سمبل کے بغیر لڑ لیا تھا, اگر اس کے بعد وہ انتخابات کے بعد وہ اپنی پارٹی بنا لیتے, کہتے پی ٹی آئی ہماری ہے, پی ٹی آئی جو تھی پارٹی کے طور پر خلاف قانون نہیں ہوئی, صحیح ہے, اس کو سمبل نہیں ملا تھا, اس کو کسی دوسری جماعت میں اس کے ارکان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے جو قانونی مشاورت ہوئی, جو حالات کا دباؤ تھا, اور جو ایک جبر تھا, اس میں گھبراہٹ میں کبھی یہ بات ہو گئی, کبھی وہ بات ہو گئی. اب نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی, اب وہ نشستیں خالی نہیں رہیں گی, وہ دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں. اب یہ جو سیاسی طور پر یہ فیصلہ جو ہے اہل سیاست کی یعنی بڑی تعداد نے, اور جو سیاسی مبصرین ہیں ان کی بڑی تعداد نے
اور اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک. اب اس کا عمل تو اس پہ ہو جائے گا, لیکن وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں, پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے تھے, مگر اس ٹیکنیکلٹیز سے الگ ہو کر ان کو سیٹیں مل جانی چاہیے تھی, لیکن بہرحال وہ ایسا نہیں ہوا. شامی صاحب ایک صرف ذیلی سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی رہے گا یا کبھی آگے چل کے ہسٹری جو ہے وہ اپنی کورس کریکشن کرے گی اور یہ سب کچھ ریورس بار بار ماضی میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کو ریویو کیا ہے. سپریم کورٹ نے جب مارشاء اللہ کی توثیق کی ہے, پھر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے. تو جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو دوسری ایمرجنسی انہوں نے لگائی, تو اس کے بعد انہوں نے ان کو اس کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا. تو سپریم کورٹ ہماری جو ہے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے, اور نظر ثانی بھی. اب ذوالفقار بھٹو کا مقدمہ دیکھ لیں تو کتنے سال بعد سپریم کورٹ نے اس کے ریمارکس دے دیے کہ بھئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. تو یہ جو اب ہونا تو یہ چاہیے, اب یہ جبر ہے حالات کا. پی ٹی آئی جو ہے اب وہ بھی پھنسی ہوئی ہے سسٹم میں. اب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, آپ کو سسٹم, آپ کوئی چھاپا مار تنظیم نہیں ہے, آپ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, آپ کوئی مسلح جد و جہد کرنے والے نہیں ہیں, آپ کو قانون اور آئین کے اندر رہ کر جد و جہد کرنی ہے. اب پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا پڑے گا, اور اس کے بعد اگر 2/3 اکثریت ملتی ہے تو اس سارے سلسلے کو 26 ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا, اور پھر جو فیصلے آئے ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے, ان کے اثرات کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تو کڑوا گھونٹ پی کر آگے بڑھنا پڑے گا. سر یہ پتہ نہیں پہلا کڑوا گھونٹ ہے آخری کڑوا گھونٹ ہے, کئی کڑوے گھونٹ ہیں. ہاں اب آگے اور کڑوے گھونٹ آ رہے ہیں. اب یہ بھی سر ہمیں پڑھیں گے جب تک اہل سیاست جو ہیں وہ ایک دوسرے یہ سمجھتے ہیں یہ جو اقتدار کا کھیل ہے, یہ جو پارلیمانی نظام ہے, یہ زندگی اور موت کی لڑائی نہیں ہے, یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ تو ایک میچ ہے. ایک ٹیم جیت گئی, ایک ہار گئی. آپ جو ہار گئی ہے وہ جیتنے والوں کو تسلیم کر لیں, اور جیت گئے ہیں وہ ہارنے والوں کو تھپکی دیں. تو بات یہ اس طریقے سے جب تک یہ رویہ نہیں اپنائیں گے جو دنیا کے دوسرے جمہوری ممالک میں موجود ہے, انڈیا بھارت میں اور خود برطانیہ میں ایک ووٹ کی اکثریت جو تھی پارلیمنٹ میں وہ حاصل تھی, ایک حکومت چلتی نہیں. صحیح ہے. تو اس لیے یہ ہمارے جو اہل دانش ہیں, ہمارے اہل سیاست ہیں, وہ ایک دوسرے کو اس طرح زچ نہ کریں. اور آج دیکھیں, آج جو اقتدار میں ہیں وہ کل جیل میں تھے, اور آج جو جیل میں ہیں کل وہ اقتدار میں ہو سکتے ہیں. تھے بھی تھے جیل میں رہے. بالکل. پھر اب وقت کا پہیہ سر یعنی کہ چلے گا تو معاملات باریاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے خدا کے لیے بیٹھ جائیے, ایک دوسرے کو جینے کا حق دے دیجئے, عوام کی رائے کو تسلیم کر لیجئے, انتخابات کو شفاف ہر قیمت پر شفاف کرائیے, منصفانہ کرائیے, اور گاڑی آگے بڑھائی. ٹھیک ہے. تو اس لیے سر لیکن ابھی فی الحال تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک تو حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی, کیونکہ جو ظاہر فگرز آ رہی ہیں کہ 15 سیٹیں پی ایم ایل این کو, 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی, 3 جے یو آئی جو ہے اس کو مل جائیں گی, تو اس میں ان کو اکثریت حاصل ہو جائے گی. سوال دوسری طرف یہ ہے سر, بات سن لیں, حکومت تو ترمیم آپ بھی کرا لی, 26 میں تو کرا لی نا. سر 27ویں کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. 26 میں کرا لی. اس وقت سیٹیں ان کے پاس نہیں تھی, 2/3 اکثریت تو اس کے بغیر بھی موجود. بالکل. اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیے جو سیاست ہے نا وہ قانون کے تابع نہیں چلتی. ٹھیک ہے. سیاست جو ہے اس کا اپنا طور طریقہ ہے. سر میرا سوال یہ کہ 2/3 اکثریت مل جاتی ہے یا مل جائے گی ظاہر ہے, تو کیا ہوگا پھر؟ حکومت کیا کر سکے گی؟ کچھ بھی کر سکتی ہے, کوئی ترمیم کر لے گی, لیکن وہ ایسی ترمیم جس کو اجتماعی ضمیر قوم کا قبول نہ کرے. بھٹو صاحب نے کئی ترامیم کر لی تھی, اب یعنی جوڈیشری کے اختیارات کم کر دیے تھے, لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا. صحیح. اور وہ ترمیمیں بعد میں ختم ہوئی. ایک اپنا جو ہمارے پرویز مشرف ہیں انہوں نے کئی ترمیم کر دی, اور ان کو سپریم کورٹ نے حق بھی دے دیا, آپ ترمیم کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب انہوں نے وہ ترمیمیں کر دی, لیکن پھر پارلیمنٹ نے ان کو ختم کر دیا, قبول بھی کیا, بعد میں ختم بھی کر دیا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ حرف آخر کوئی نہیں ہے, اور کوئی نقطہ آخر نہیں ہے. اور یہ آج جو ہے نا
وہ آج جو تخت نشین ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. صحیح. وہ کہنا نہیں کہ جو ہمارے راحت اندوری کا شعر ہے نا, اندوری کا, کہ جو یہ حکومت یہ ذاتی مکان تھوڑی کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو جو آج مسند نشین ہیں کل نہیں ہوں گے. تو بھائی یہ جو کرایہ کا مکان ہے اقتدار جو ہے, اس لیے اس کرایہ دار بن کر رہیں, مالک مکان نہ سمجھے. سر اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے کرایہ داری کا, کہ کوئی 6 سال کر دیا جائے 5 سال کے بجائے. او بھائی جو کچھ بھی کر لیں گے. نہیں خبریں تو سر دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سارے طوطا مینا لوگ اڑا رہے ہیں. ہاں سر 26ویں ترمیم کا بھی یہی ہوا تھا. بات سن لیں, خبریں آئی تھیں. جب کریں گے نا اس وقت کریں گے, ہونا چاہیے اس پر فیصلہ کریں گے. نہیں کیوں, جب آپ کوئی فیصلہ کریں گے اس کے بعد تبصرہ ہوگا. اچھا. مفروضوں پہ تبصرہ نہیں ہو سکتا. اچھا. اور یہ ہے یہ آپ قانون جو بدل دیں وہ آپ کو آب حیات نہیں دے سکتا. بھٹو صاحب نے کتنی آئینی ترامیم کر لی, پھر کیا اقتدار باقی رہ گیا؟ مشرف نے کتنی ترامیم کر لی, کیا اقتدار باقی رہ گیا؟ نہیں. اقتدار جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو مستقل طور پر آپ کے قبضے میں رہے. کتنے لوگ ہیں, نواب رسول اللہ خان کہا کرتے تھے قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. صحیح بات ہے بھائی, کتبے لگے ہوئے ہیں. تو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی. قبر کا چوکٹا خالی ہے, اسے یاد رکھو. کیا خبر کیا خبر کب کس کی تصویر سجا دی جائے. سر اسی طرح کی کچھ باتیں جو ہے نا وہ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو. آج بڑے ذرا دل برداشتہ تھے, ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. شیخ وقاص اکرم صاحب بیچارے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اب رٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. لیکن مسئلہ بنیادی یہی ہے نا, جب اقتدار آپ کے پاس ہوتا ہے تب آپ کی زبان اور ہوتی ہے. سر وہ اسپیکر سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ تو بڑی پروگریسو باتیں کرتے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قائمہ کمیٹیاں جو ہیں وہ چھین رہے ہیں ہمارے لوگوں سے. ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. جو ان کی حالات ہے یہ جوتے کھانے کے ہی قابل ہے. ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ مال غنیمت سمجھ کے اس کو تقسیم کیا گیا ہے. 26 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا اگلی 15 سٹنگز کے لیے. 10 لوگوں کو 20 لاکھ کچھ ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے. اسپیکر نے اور ان کی پارٹی جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے کمیٹیاں, تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں 4 کمیٹیاں, تم 13 کی 13 کمیٹیاں واپس لے لو. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم اسپیکر صاحب کے اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ آپ ایک پروگریسو سٹانس ہمیشہ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. سر میں نے آغاز میں کیوں پڑھا پرائم منسٹر کا جو پیغام ہے, وہ کہہ رہے ہیں قائمہ کمیٹیاں پارلیمانی احتساب, شفافیت اور ایگزیکٹو کی نگرانی کو یقینی بناتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے شفافیت رہے گی؟ آپ جو آج تک پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس ہوا ہے ڈھنگ سے؟ شور شرابہ, ہر اجلاس شور شرابے ہوتے ہیں, ہنگامے بھی ہوتے ہیں, لیکن صرف ہنگامے ہی ہوگا. اپوزیشن کا کام ہے تقریریں کرے, مسائل اٹھائے, لوگ ان کی باتیں سنیں, ان کی تربیت ہو, تنقید کریں اعداد و شمار سے, دلائل سے. مگر وہاں تو ہنگامہ ہے, اور اس طرح کی گالی بعض اوقات بک دی جاتی جس کی حد تک. جی ہاں, اور حذف کرنا پڑ جاتا ہے, مائک توڑ دیے جاتے ہیں. ہاں جی. تو پھر کیا ہے, پھر اسپیکر غصے میں آ گئے. اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں اور بڑے مرنجہ منت شخص ہیں. انہوں نے کہا, یہ بھی کہہ دیا میں غصے میں آ کے شاید, کہ میں ان کے ریفرنس بھیج دوں گا الیکشن کمشنر کو. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ اپنی خود مختاری سے کیوں دستبردار ہو رہے ہیں. اچھا. پنجاب اسمبلی, کوئی بھی اسمبلی ہو, اسمبلی کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اسمبلی میں کوئی بات کہہ دی جائے اس پر کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اسمبلی کی کارروائی کو مکمل تحفظ حاصل ہے. اسپیکر جو ہے وہاں ہاؤس کا کسٹوڈین ہے, ٹھیک, اس کو فیصلے خود کرنے ہیں. اس کو کیا ضرورت ہے کہ اسمبلی کی کارروائی کی کو بنیاد بنا کر کہ میں ریفرنس بھیجوں گا. ہاں, ایسی غلطی نہ کریں. ملک احمد خان صاحب آپ تو بیرسٹر ہیں, ایسی غلطی نہ کریں. قوم یہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی خود مختاری جو ہے اس پہ آنچ آ جائے گی. اچھا. یہ معاملہ ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں دخل دینے کا, ٹھیک ہے, اور کسی عدالت کو بھی حق نہیں ہے. آپ خود فیصلے کریں. اور بھی 15 نشستوں آپ نے کہا لوگ نہیں آ سکتے. جی, 15 سیشنز کے لیے سر, 15 سیشنز یعنی یہ سیشنز ہیں یا اجلاس ہیں, دونوں میں فرق ہے. اچھا. میں نے چیک کیا تھا. اچھا. 15 سیشن کا مطلب تو یہ ہے
کہ پھر وہ آئندہ پوری اسمبلی میں آ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. لیکن 15 اگر نشستیں ہیں, ہاں سٹنگز ہیں تو سٹنگز ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بتایا گیا سٹنگز ہیں, ٹھیک ہے, اگر سٹنگز ہیں تو پھر 15 دن کے بعد آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یا 1 مہینے کے بعد. صحیح ہے, لیکن اس پر بھی اپوزیشن کو بھی چاہیے. اب یہ جو یہ موٹے موٹے الفاظ نہ استعمال کریں, جوتے پہننے چاہیے اور یہ جوتے کھانے کے قابل ہیں, اچھی بات نہیں ہے. آپ کو زیب نہیں دیتے, جوتے ایک دوسرے کو ماریں گے, وہ سب کو کھانے پڑیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے. احتجاج کی بھی حدود ہیں. مائک توڑنا, اسمبلی کو نقصان پہنچانا, یہ بہت آپ حد سے نہ بڑھیں. اور سپیکر جو ہیں وہ بھی ذرا اپنا تھوڑا سی مزاج میں نرمی کریں. بھائی آپ احتجاج کریں, لیکن بات بھی تو کریں. بالکل, معاملہ بھی تو آپ بات بھی تو کریں, کوئی ڈسکس بھی تو کریں, لوگوں کی تربیت تو بھی کریں. آپ پیسے لے رہے ہیں اجلاس کے, پیسے ہنگامہ کر رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, ایسے تو نہ کریں نا. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ صدر زرداری صاحب نے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. تو اب یہ معاملہ سر ختم ہو گیا یا آپ کو لگتا ہے ابھی انٹرا کورٹ اپیل ہے تو کہیں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکے گا؟ چیلنج تو ہر بات کی جا سکتی ہے, اور ججوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی بھی ہے جی اس فیصلے کے خلاف. تو اب دیکھتے ہیں اس کا کہنا. لیکن جو بنیادی طور پر جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سینیورٹی لسٹ ہے نا, یعنی وہ سارے ہائی کورٹس کی اکٹھی کر دی گئی ہے. یعنی جس جج کا ٹرانسفر ہوگا اس کی جو سینیورٹی ہے نا اس کو برقرار رکھا جائے گا. وہ تاریخ وہ طے کرے گی. اچھا, جو اس کا تقرر کی تاریخ ہے نا, ٹھیک ہے, اوریجنل ہائی کورٹ میں, ٹھیک ہے, اسی سے سینیورٹی ڈٹرمن ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس ڈیٹ کو دیکھ کے ہوگی. نہیں, ریٹائرمنٹ کو چھوڑ دینا, جب وہ کسی دوسری کورٹ میں پہنچے گا, ٹھیک ہے, تو جو اس کی لاہور ہائی کورٹ میں یا بلوچستان ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں جو تقرر ہوا ہے, جب اس کا اپوائنٹمنٹ جب ہوا, وہی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ وہاں سمجھی جائے گی اسلام آباد. ٹھیک ہے, اسی کی بنیاد پہ, اسی بنیاد پر سینیورٹی طے ہوگی. صحیح ہے. وہ اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی دوسرے ہائی کورٹ میں پہنچنے کی بنیاد پر سینیورٹی طے نہیں ہوگی. تو یہ بات طے کر لی. اس میں ایک ایمبیگوٹی تھی, عوام تھا, اور کیونکہ حلف نیا اٹھانا پڑتا ہے, انہوں نے حلف بھی نیا نہیں اٹھایا. صحیح ہے. اب اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے, وہ کیا کہ دستور کہتا ہے کہ صدر مملکت یہ کام نہیں کر سکتے جب تک متعلقہ جج اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, جس سے جج کو ٹرانسفر کرنا ہے, پھر اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جہاں اس کو بھیجنا ہے, پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, آرٹیکل 200 غالبا, ہاں, یہ اس سے متفق نہ ہو. تو جب یہ اتنی پابند بریکیں لگی ہوئی ہیں, سپیڈ بریکرز موجود ہیں, تو جو صدر مملکت نے جو فیصلہ کیا اس پہ 4 ججوں کی توثیق حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے. جج خود ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, صحیح, یا سندھ ہائی کورٹ, صحیح, یا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, اور چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ. اب سینیورٹی کے معاملے میں چیف جسٹس جو تھے پاکستان کے, انہوں نے کہا تھا میری ذاتی رائے میں سینیورٹی جو ہے وہ نئے سرے سے ڈٹرمن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کی رائے تھی. ٹھیک. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ دوسرا ہے. اب اور صدر مملکت نے کہہ دیا کہ جو بھی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے کسی ہائی کورٹ میں بھی ہو, اسی سینیورٹی متعین ہوگی. تو اب یہ متعین ہو گئی جب تک کہ ریورس نہ ہو جائے. اب سپریم کورٹ کسی وقت اس کو ریورس کر دے, یا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں تبدیلی کر دے, یا صدر مملکت جو ہے اپنا حکم جو ہے اس پہ نظر ثانی کر لے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا سر, سینیورٹی کی بات ہو رہی ہے, ذرا ایک سینئر رہنما کی بات کر لیتے ہیں. اچانک خبر آئی چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی, شہباز شریف صاحب ملنے گئے, اور کافی سالوں کے بعد یہ ہوئی. کیا خبریں ہیں کہ کوئی واپسی کچھ ہو رہی ہے ان کو دوبارہ پارٹی میں؟ کیونکہ ماضی میں تو جب وہ چھوڑا ہے انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے, ذرا سنا دوں ذرا وہ کیا فرمایا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے لیے جب دوستی ٹوٹ گئی تڑخ کر کے, تو کیا ہوتا تھا؟ اصل میں جو مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھنے والوں میں چودھری نثار علی شامل ہیں. اچھا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو این ہے وہ نثار علی کا بھی ہے اس میں. اچھا.
اور اس سے نواز شریف کا نہیں ہے صرف اکیلا، تو اتنا پھر قریبی تعلق رہا. لیکن میں ایک بات بتاؤں، پھر وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی کی رائے ایک تھی. وہ جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں ایک پیج پر تھے نا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پہ مقدمہ چلے. وہ جنرل راحیل شریف جو ہیں ان سے ٹٹ بٹ ان کی ہوتی تھی، مگر وہ بات نہیں بنی، وہ فاصلے پیدا ہو گئے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، چودھری نثار علی جو ہیں وہ ان کے اپنا عمران خان صاحب سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. اور جب نواز شریف ان کو ملنے کے لیے گئے تھے جی ہاں اس عمران خاکون کے گھر پہ بنی گالا میں، تو چودھری نثار علی ان کے ساتھ تھے. اور عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے. جی ہاں ہمارے ایک ان کی بڑی اہم ملاقات ہے، وہ ہمارے میجر عامر صاحب نے اپنے گھر پہ کرائی ان کی. اچھا ہاں، وہاں کس کی ملاقات؟ عمران خان اور چودھری نثار علی. ٹھیک ہے، وہاں دونوں تشریف لے آئے. ٹھیک. اور عمران خان صاحب نے پورا زور لگایا کہ وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں. ان کو کہا کہ آپ مطلب جملہ اختیارات حاصل ہوں گے. ظاہر ہے ان کو وہ ہر عہدہ دینے کو تیار تھے ٹھیک ہے، اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ایک کھرے آدمی ہیں. ظاہر ہے کھرے آدمی بھی ہیں. کیوں نہیں آئے سر؟ پھر کیوں نہیں آئے؟ اور مگر انہوں نے حامی نہیں بھری. اور حامی نہیں بھری اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو. انہوں نے میجر عامر صاحب اس بات کے گواہ ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کی سیاست ہے وہ نواز شریف کی مخالفت کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں اور سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور وہاں عمران خان جو ہیں وہ نواز شریف جو ہے ان پر برس رہے ہوں اور میں چپ چاپ سن رہا ہوں، ان پہ تبرہ کر رہے ہوں اور میں چپ چاپ سن. یہ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. میں نواز شریف جو ہے اس کے خلاف دشنام ترازی جو ہے نہ اس کے شریک ہو سکتا ہوں نہ اس کو برداشت کر سکتا ہوں. میرا ان کا ایسا تعلق ہے. نواز شریف صاحب سے راہیں جدا کی ہیں، یہ نہیں کہ ان کے خلاف. یہ بڑی دیکھیں دوستی میں تو ہر شخص جو ہے وہ آپ کا پیارا ہوتا ہے. ٹھیک. جب دوست ایک دوسرے سے لڑ پڑے یا فاصلہ پیدا ہو جائے اس وقت پہچانے جاتے ہیں لوگ. بالکل، اصل تب پتہ چلتا ہے کیا زبان استعمال کی آپ نے اس کے بعد کیسے یاد کیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں اس فاصلے کے دوران ایک تو وہ انہوں نے اپنے سماجی تعلقات برقرار رکھے. بیگم کلثوم نواز کے جنازے میں شریک ہوئے وہاں لندن میں. صحیح. اور اس کے بعد حرف نواز شریف صاحب کے بارے میں یا مسلم لیگ نون کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے. اب واپس آتے ہیں ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. ان کو یہ نہیں ہوگا کہ میں شرمندہ ہو کے ایگزیکٹلی. ان کی تو ایک پالیسی کی رائے تھی، مطلب انہوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی نواز شریف سے متعلق، تو واپسی کی یعنی کہ امید رکھی جائے. ایک ان کی مثال ہے. اور یہ مثال جو ہے آپ کی ہماری سیاست میں اگر دوسرے لوگ بھی قائم کریں تو تلخیاں کتنی کم ہو جائیں. تو سر کوئی امکانات ہیں اختلاف کریں لیکن ہر چیز کو تو پھر نظر انداز نہ کر دیں. بالکل سر، کوئی امکانات ہیں؟ امکان موجود ہے. ان کے بیٹے جو ہیں تیمور جی، وہ ایک نوجوان ہیں پر ان کا کیریئر ہے. انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے. چودھری صاحب کی طبیعت تو کچھ ناساز ہے، تو میرا خیال ہے کہ امکان ہو سکتا ہے. اور مسلم لیگ نون میں آنے میں ان کو کوئی حجاب نہیں ہوگا اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کو بائیں کشادہ کرنے پہ اعتراض ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ان سے مشورہ کر کے ان سے اجازت لے کر ہی شہباز شریف وہاں گئے ہوں. اب تو مریم نواز صاحبہ سر زیادہ دیکھ رہی ہیں نا، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مریم نواز ان کی بھتیجی ہیں اور مریم نواز ان کی عزت کرتی ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی ان کے لیے کوئی باعث عار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مریم صاحبہ کا تو سر اس نے شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو اس کی پیروڈی کی تھی کسی نے کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ. وہ حلوہ کھا رہے اقتدار کا. محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں، شاید مجھے بھی مل جائے. اچھا سر، مریم نواز صاحبہ کا ذکر ہوا ہے تو وہ
ایک انسٹیٹیوٹ ہے جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، خبر یہ آ رہی ہے کہ جنا وہ اسپتال کے میں قائم ہوا ہے جی، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مریم صاحبہ سے منسوب جو ہے کیا جا رہا ہے خبریں. اب مسئلہ یہ، میں نے اس خبر پہ یقین اس لیے نہیں کیا، پتہ نہیں یہ کتنی درست ہے، کیونکہ 1 سال پہلے بھی ایسے ایک نوٹیفیکیشن یہ میرے ہاتھ میں آیا تھا اسی کا نام تبدیل کرنے سے متعلق، اور اس وقت جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ یہ فیک نوٹیفیکیشن ہے، یہ جعلی خبر ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اب بھی ایسے ہی ہوا ہوگا. دیکھیے جو قائد اعظم کے نام سے جو منسوب ادارہ ہے، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کا نام تبدیل کرے. اچھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی یہ سوچ بھی سکتا ہے. اچھا. اور مریم نواز جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی. اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو اس کے سخت سزا ملنی چاہیے، اور خود مریم کو نوٹس لینا چاہیے. اچھا. میں تو یہ سمجھا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس جو اپنا قائد اعظم کی اہلیہ تھی نا، رتی بھائی، ان کا نام بھی اسلامی نام مریم رکھا گیا تھا. اچھا، صحیح. تو مریم جنا تو ہو سکتا ہے، مریم نواز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو قائد وہ جو جنا انسٹیٹیوٹ کارڈیولوجی ہے، جی اس کا مریم جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تو نام رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے اب میں تو اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے بھی میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کو بھی وضاحت کرنی چاہیے، اور اگر ہماری عظمہ بخاری مل جائے تو پروڈیوسر صاحب ہمارے ان سے ملانے کی کوشش کریں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک کوئک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہ ناقابل تلافی اور ناقابل معافی بات ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں. اور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ ناقابل معافی ہیں. سوات کا افسوسناک واقعہ اور پاک پتن میں ایک افسوسناک واقعہ ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب، ایک تو یہ کہ انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، یہ کچھ روز پہلے ہم نے دیکھے. ایک تو جو سوات میں واقعہ پیش آیا، سوات میں جو بچے، عورتیں، جوان جو لقمہ اجل بن گئے، دریائے سوات کی لہر ان کو بہا لے گئی. وہ چیختے رہے اور امداد کے لیے پکارتے رہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا. جو پہنچے تو وہ دیر کر دی تھی بہت. جو پہنچے پہلے غلط پہنچے، وہ میڈیکل ایمبولینس پہنچی کہ آپریٹر جو ہے وہ کہتے ہیں اس نے سمجھا، اس نے ریسکیو ٹیم ایمبولینس پہ روانہ کر دی. بعد میں کوئی مریض لے کے آنا ہے، جو وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ تو کشتی کی ضرورت ہے، غوطہ خوروں کی ضرورت ہے، اب ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے. اس کا انتظام نہ ہو سکا. لیکن سر بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا تھا اس دن، ویدر جو ہے بہت خراب تھا. ٹھیک ہے، تم اگر غوطہ خور ہوتے اور وقت پہ پہنچ جاتے اور تو ان کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے اور شرمناک سانحہ ہے. شامی صاحب، اس میں وکٹم بلیمنگ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہ گئے کیوں، گنڈا پور کہ میں وہاں تمبو لگا کے بیٹھ جاؤں. تمبو لگاتے ہیں یعنی پھوڑی بچھانا کہتے ہیں نا، جی پھوڑی بچھا کے بیٹھ جاؤں. ان کا بھی افسوسناک طرز عمل تھا. لیکن بہرحال اب جو حکومت ہے کے پی کے کی، اس نے کوئی افسر معطل کیے ہیں، اب تحقیقات جاری ہے. لیکن جو چراغ بجھ گئے ہیں وہ تو نہیں جلیں گے نا دوبارہ. بالکل. اچھا سر، جو دوسرا واقعہ ہے بڑا افسوسناک، وہ پاک پتن کا ہے. ظاہر ہے آپ کا وہیں سے تعلق. ڈی ایچ کیو میں 20 بچوں کی اموات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تازہ بالکل اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان صاحب، انہوں نے اسپتال کا دورہ کیا ہے، اور وہاں ایک رپورٹ جو ہے وہ ان کے نوٹس لے لیا گیا تھا کمشنر صاحب کی طرف سے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ رپورٹ تیار کر کے 2 جولائی کو پیش کی جائے گی. لیکن ابھی جو زاہد زمان صاحب وہاں پہنچے وہ کہہ رہے ہیں نہ وہاں آکسیجن کی کمی تھی، نہ ادویات کی کمی تھی، زیادہ تر بچے باہر سے لائے گئے تھے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا تو خود پاک پتن جائیں گی یا پھر متاثرہ خاندانوں کو لاہور آفس بلا کر وہ ان سے ملاقات کریں گی. لاہور آفس بلا کر تو ملاقات کوئی مجھے اچھی نہیں لگی. آپ کسی کے گھر میں فوتیدگی ہو تو وہاں جانا چاہیے، لیکن تحقیقات ہونے کی کیا ہوا، آکسیجن کی کمی تھی، کیوں بچے جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب یہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ عجیب ہے. جب کوئی واردات ہو جاتی ہے پھر ہم کارروائی کرتے ہیں اور پیش بندی نہیں ہوتی، اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب کے وی میں دیکھیے، کے پی کے میں اب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، معطل ہو رہے ہیں لوگ. بھائی بات یہ ہے کہ نظام استعفوں کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے سر، وہ ادھر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب اس پہ پنجاب اور کے پی کے درمیان جو ہے
جنگ شروع ہوئی, ادھر بیرسٹر سیف اللہ ہیں, ادھر ہماری عظمہ بخاری ہیں, اور بھائی جو ذمہ دار ہیں ان کا سراغ لگاؤ, اپنے نظام کو درست کرو, اپنی غلطیوں کو درست کرو اور توبہ کرو, توجہ دو اپنے کام کی طرف. ہر طرف سیاست. وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد بیٹھے رہتے ہیں, اڈیالہ جیل کا طواف کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ان کو بھی چاہیے اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں. ابھی دیکھیے میرے پاس ابھی ایک پیغام آیا ہے ہمارا کہ یہ جو ایک نارکوٹکس کا ایک کوٹا ایلوکیشن ہوتا ہے, ایک دوا بنتی ہے سائیکو ٹروپک ڈرگ. اچھا, سائیکو ٹروپک ڈرگ جو ہے یہ تھوڑی بچوں کو یہ تو انستھیزیا دینے کے کام آتی ہے, بے ہوشی کی دوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شارٹیج ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اور یہ سیکریٹری جو ہیں ہمارے داخلہ کے, انہوں نے اور ڈریب نے حکام نے مل کے اور وہ ایلوکیشن کرنی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو. صحیح ہے. وہ میٹنگ ہی نہیں ہو رہی 4 ماہ سے. چلیں ٹھیک ہے. آپ بچے جو ہیں جب جس دن ان کی جان نکلے گی اسپتالوں میں دوا شارٹیج ہے اور پھر لوگ چیخیں گے, سر کیا کریں گے؟ چلیں خدا خوفی کرے سیکٹری داخلہ صاحب جو سینٹر کے وفاق کے ہیں اور کیپٹن صاحب ہیں کو ریٹائرڈ, اور ڈریب کے لوگ بھی دیکھیں, یہ ایلوکیٹ کریں جلدی سے. چلیں سر, ٹائم کا ایلوکیشن کا بھی مسئلہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہونا, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.